إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر 81 اور آیت نمبر 130 اور 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ ومن يرغب، اور کون منہ موڑے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا مگر وہی من سفہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو، فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، یقیناً نیکوں میں سے ہوگا۔ اذ قال، جب کہا، لہو اس کے لیے، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، فرما بردار ہو جا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، پیچھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پڑھی ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فضیلتوں والے پیغمبر تھے، بھلا اس سے بڑھ کر کون بے وقوف ہو سکتا ہے جو اتنے فضیلتوں والے انبیاء نبی سے منہ موڑ لے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ بے وقوف آدمی ہوتا ہے دو وجہ سے، ایک تو بے وقوف بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، وہ جانتا نہیں ہے، تو جہالت کا ہونا بھی بے وقوفی کی علامت ہے۔ دوسرا، عقل کے اندر کمی ہے، ایک بندے کے اندر عقل کی کمی ہے۔ تو یہاں دونوں معنی مراد ہیں کہ فرمایا اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جاؤ، جا کر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لو، ان کی سیرت کو پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا ابراہیم علیہ السلام کون ہے۔ اور اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، اتنے واضح حقائق ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتے تو پھر تمہاری عقل کے اندر کمی ہے، عقل میں خرابی ہے۔ تو اصل میں یہ خطاب اس دور کے یہودی، عیسائی اور پھر مشرکین مکہ کے لیے تھا۔ یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے۔ فرمایا تین جماعتیں ہیں، تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، جا کر دیکھو تو صحیح میرا ابراہیم کون تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو مواحد تھے اور تم تینوں مشرک ہو۔ تم نے، مشرکین مکہ نے، بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، اس گھر میں جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، اس گھر میں تم نے بت رکھے ہوئے ہیں، کہتے اپنے آپ کو ابراہیمی ہو، اور اسی گھر کے اندر، اسی بیت اللہ کے اندر، اللہ کے گھر میں تم نے بت رکھ دیے، تو پھر تم ابراہیمی کیسے ہوئے؟ یہودیوں، تم ابراہیمی کیسے ہوئے؟ تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تم ابراہیمی کیسے ہوئے؟ عیسائیوں، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، مشرک ہو تم تو مشرک ابراہیمی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑنے والا بے وقوف انسان ہے۔ یہاں گویا اللہ تعالیٰ نے عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار بیان کر دیا
عقل مند کون ہوتا ہے، بے وقوف کون ہوتا ہے؟ تو ہر وہ شخص عقل مند ہے جو توحید پر چلتا ہے، وہ عقل مند آدمی ہے، اور جو مشرک ہے نا وہ بے وقوف ہے۔ اب چاہے وہ اس کا دنیا کے لحاظ سے جو بھی معیار ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ بے وقوف انسان ہے جو انسان مشرک ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں، آج ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دولت، دنیا کا پیسہ، اس کو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، دولت بہت زیادہ ہو، ہم کہتے ہیں بڑا بندہ عقل مند ہے۔ لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے لوگ، ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں اور ان سے سوال ہوتا ہے آپ کامیاب کیسے ہوئے؟ یعنی ہمارے ہاں کامیابی کا معیار دولت ہے، تجارت ہے۔ جس کے پاس عہدہ ہے یا دولت ہے، اس کا انٹرویو کر لو کہ وہ کامیاب کیسے ہوا۔ جبکہ کامیاب کون ہے؟ موحد بندہ، توحید والا بندہ کامیاب ہے، نمازی بندہ کامیاب ہے، تقوی والا کامیاب ہے۔ اس سے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ تو کامیاب کیسے ہوا۔ کبھی کسی نے متقی آدمی سے پوچھا ہو، ہاں بھی تیرے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو کامیاب کیسے ہوا؟ تو اللہ کی نگاہ میں متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، ملت ابراہیمی پر چلنے والا بندہ کامیاب ہے۔ ورنہ اللہ کی نگاہ میں بندہ چاہے جو بھی ہو، الا من سفیہ نفسہ، جو مشرک ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بے وقوف آدمی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ بندہ چاہے دنیا میں جتنا مرضی اونچا اس کا مقام ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو توحید والا ہے، جو ملت ابراہیمی پر چلنے والا ہے، اس سے اچھا کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر توحید نہیں ہے، ملت ابراہیمی نہیں ہے، تو بندہ عقل مند نہیں ہے۔ یہ کلیہ اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ ہم بدقسمتی سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں مشرک لوگ ہوتے ہیں، پرلے درجے کے مشرک ہوتے ہیں، اور ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جس طرح کل سیاست کی بات ہوئی تھی، یہ سیاسی ہمارا لیڈر ہو یا سیاسی کینڈیڈیٹ ہو، پرلے درجے کا مشرک ہو، ہم اسے سلوٹ مارتے ہیں۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں جو مشرک ہے وہ بے وقوف ہے، الا من سفیہ نفسہ۔ تو واضح توحید کا انکار صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر عقل نہیں ہے۔ جس کے اندر رتی برابر بھی عقل ہے نا، وہ توحید کا انکار نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے۔ تو بہرحال فرمایا الا من سفیہ نفسہ، جو بے وقوف ہوگا وہی ملت ابراہیمی کا انکار کرے گا، اور ملت ابراہیمی میں سب سے بڑی چیز توحید تھی۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، توحید والے تھے۔ تو بے وقوف ہے وہ آدمی جو ملت ابراہیمی کا انکار کرتا ہے۔ تو گویا جو بندہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، حاجت روا نہیں سمجھتا، اوروں کے سامنے جاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں آدمی بے وقوف ہے۔ تو بہرحال ملت ابراہیمی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں۔ پھر وہی بات، اللہ کا انتخاب کون لوگ ہیں؟ یہ ہے اللہ کا انتخاب، اللہ جن کو منتخب کرتا ہے۔ اللہ کن کو منتخب کرتا ہے؟ جو ملت ابراہیمی پر چلنے والا انسان ہے۔ سادہ سی بات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس آیت کے اندر ہمیں بات سمجھا دی ہے۔ مشرک لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں، مشرک لوگ اللہ کے چنے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی لوگ مختلف حربوں سے، مختلف جھوٹوں سے، مختلف فریبوں سے، مختلف دھوکوں سے جیت جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اللہ کبھی بھی کسی مشرک کو چنتا نہیں ہے، اللہ چنتا ہے موحد کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی اللہ ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو کم از کم مشرک نہ ہو۔ جو مشرک ہے، قبروں کے سامنے جا کر جھکتا ہے، اللہ نے کبھی اس کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ بندہ سارے گناہوں کے کام کر کے جیت جائے اور سمجھ لے کہ میرا انتخاب اللہ نے کر لیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو کم از کم ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہوں، اور ملت ابراہیمی کے اندر سب سے پہلے توحید ہے۔ جو موحد نہیں ہے اللہ اس کا انتخاب نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ نیک لوگوں میں ہوگا۔ تو آخرت میں کامیاب کون ہوں گے؟ صالحین۔
تو صالحین میں کن کا شمار ہوگا؟ موحدین کا شمار ہوگا۔ تو اصل کامیابی وہی ہے، انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ اس لیے وہ دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور اللہ آخرت کو بھی کامیاب بنا دے۔ تو بہرحال آخرت میں صالحین میں، نیک لوگوں میں وہی شامل ہوگا جو کم از کم مواحد ہو، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ صالحین میں ان کو شامل کرے گا جو ملت ابراہیمی پر چلنے والا آدمی ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، اخلاص کے ساتھ توحید پر قائم ہو جا، اللہ کا حکم ماننے والا بن جا، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی سوچ، اپنا حکم، اپنا آپ، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ یہ حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ ہے ملت ابراہیمی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ ہے ملت ابراہیمی، سادہ سا اصول ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ہم کوئی بھی کام کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اسلم، فرما بردار ہو جا۔ تو فرمایا اسلمت لرب العالمین، ہاں میں اللہ کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اب جو آدمی اللہ کو حاکم صحیح طور پر نہیں مانتا، جو آدمی اللہ کو عملی طور پر بادشاہ نہیں مانتا، خالق نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا، گویا وہ اللہ کی توحید کا انکار کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا ہر لحاظ سے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا جی بالکل میں اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو جب تک، یہ دیکھو بہت بڑی بات ہے، ہمارے سامنے قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، بندہ کہے نہیں یار میری تو مجبوری ہے، لو جی کیا کریں جی، شادی یا ماحول بنا ہوا ہے، اب کیا کریں، ڈھول ڈمکا تو کرنا ہے، مجبوری بن گئی ہے۔ تو یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنا سارا کچھ اللہ کے لیے، اپنی خواہشات اللہ کے لیے ہیں، خواہشات کو پیچھے رکھ دینا، جذبات کو پیچھے رکھ دینا، سوچوں کو پیچھے رکھ دینا، اللہ کو آگے رکھ دینا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے ہیں۔ تو یہ ہے اسلمت لرب العالمین، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال ایک نکیل کی طرح ہوتی ہے، نکیل زدہ اونٹ کی طرح۔ اب جس اونٹ کو نکیل ڈالی ہو نا، ایک چھوٹا سا بچہ ہو نا، وہ بھی اس کو جدھر لے کر جائے نا وہ جا سکتا ہے۔ تو فرمایا مومن کی مثال نکیل زدہ اونٹ کی ہے، اس کو جدھر اللہ لے جاتا ہے وہ بندہ جاتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا۔ نبی کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، وہ انکار نہیں کرتا، وہ اس طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دے، وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کم از کم انسان کے اندر توحید ہونی چاہیے۔ توحید والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جس کے اندر توحید نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انسان بے وقوف ہے۔ دنیا میں اگرچہ وہ انسان لیڈر ہی کیوں نہ ہو، دنیا داروں کے سامنے وہ لیڈر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ بے وقوف ہے۔ جو انسان غیر اللہ کے سامنے جا کر جھکتا ہے، مشرک ہے، اللہ کی توحید کو مانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی ملت ابراہیمی کی ہم خواہش کرتے ہیں نا، پیغمبر علیہ السلام نے کی ہے، ہمارے پیغمبر نے یہ خواہش کیا اللہ مجھے ملت ابراہیمی پر قائم کر دے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی خواہش بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے۔ تو ابراہیمی بننے کے لیے سب سے پہلے موحد بننا ضروری ہے۔ تو ان کی شک میں موحد سب سے پہلے بتوں کو انہوں نے توڑا ہے۔ تو انسان کم از کم موحد ہو تو ہی انسان ملت ابراہیمی پر چل سکتا ہے، ورنہ انسان ملت ابراہیمی سے خارج ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔